بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العلي العظيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھی ملے گا، جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کافی ہے، جاننے والا ہے۔ سچ فرمایا اللہ نے، وہی بزرگ و برتری والا ہے۔ یا رحمان 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 یا رحمان، تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک جان، اہل بیت اور قرآن۔ یا رحمان یا رحمان، تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک جان، اہل بیت اور قرآن۔ کہہ کر گئے تھے مصطفیٰ اے میری قوم سن ذرا، دو چیزیں دے کے میں تمہیں جاتا ہوں سوئے کبریا۔ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، تیرے نبی کا تھا فرمان، اب ہے تمہارے درمیان، اہل بیت اور قرآن۔ یا رحمان یا رحمان، تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک جان، اہل بیت اور قرآن۔ پروردگار دو جہاں کہتا یہی شعور ہے، بکھرے تو پنج تن ہے اور سمٹے تو تیرا نور ہے۔ یا رحمان یا رحمان، جب بھی اٹھا کوئی شیطان، راہوں میں بن گئے چٹان، اہل بیت اور قرآن۔ یا رحمان یا رحمان یا رحمان، تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہیں اور ایک جان، اہل بیت اور قرآن۔ تیرے ہر ایک اصول پر قربان اہل بیت ہیں، توحید اور رسول کی پہچان اہل بیت ہیں۔ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، کہتے ہیں مظہر و فرحان، روزے جزا کے پاس بان، اہل بیت اور قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔
میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی سحری نشریات باران رحمت، اور آج 15 رمضان نواسہ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن علیہ السلام کی آمد تمام عالم اسلام کو بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین، آج ایک بہت بڑا دن ہے، بہت خوشی کا دن ہے، ایک عید کا دن ہے، یعنی وہ دن کہ جس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خوشیاں منائی گئیں۔ یہ وہ دن ہے کہ جب بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام کو گود میں لے کر مولا علی علیہ السلام کے پاس تشریف لاتی ہیں اور کہتی ہیں، یا علی، ہمارے اس بچے کا نام کیا تجویز کیا جائے؟ تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ پر سبقت حاصل نہیں کر سکتا، بہتر ہے کہ ہم رسول خدا کی خدمت میں چلتے ہیں۔ تو رسول خدا کی خدمت میں بی بی سیدہ سلام اللہ مولا علیہ السلام آئے تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، پہلے تو رسول اللہ دیکھ کر مسکرائے اور مسکرا کر کہتے ہیں کہ یا علی، کوئی نام تجویز کیا؟ کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ پر تو سبقت نہیں لے سکتے، اسی لیے ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ بچے کا نام آپ رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، میں اللہ کی وحی پر اپنے آپ کو سبقت نہیں دے سکتا۔ یہ سننا تھا کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا اور کہا کہ ہم نے اس کا نام حسن رکھا ہے، اور حسن جو نام ہے وہ امام حسن علیہ السلام سے پہلے کبھی کسی کا نام نہیں تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور یہ خوشی تھی، یہ گھر، یہ آج کا دن اتنی خوشی کا دن ہے۔ اور پھر امام حسن علیہ السلام تربیت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ میں پلے، تربیت مولا علی علیہ السلام میں پلے، آغوش رسالت کے اندر جو ہستی پروان چڑھے تو اس کے علم کے کیا کہنے، اس کے حلم کے کیا کہنے، اس کی سخاوت کے کیا کہنے۔ عبادات کا لیا جائے جائزہ تو امام حسن علیہ السلام کی عبادت کا سلسلہ تو ایسا تھا کہ امام کے پاس سواری تھی، لیکن اس کے باوجود 20 حج امام حسن علیہ السلام نے پیدل کیے۔ وضو کیا کرتے تھے نماز کے لیے، تو وضو کے وقت ہی چہرہ زرد ہو جاتا تھا، جسم کانپنے لگتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا، یا مولا امام حسن علیہ السلام، آپ کا چہرہ زرد کیوں ہو جاتا ہے نماز شروع کرنے سے پہلے، اور وضو کے وقت ہی آپ کے جسم میں تھر تھری طاری ہو جاتی ہے؟ تو کہا کہ جس رب کی میں عبادت کرنے جا رہا ہوں نا، اس کی بارگاہ کا جلال ہی ایسا ہے، اس کی عبادت کا حق ہی ایسا ہے، چہرہ زرد ہوتا ہے اور جسم کانپنے لگے۔ یہ عبادات کا طریقہ بتایا۔ دسترخوان کی سخاوت کی بات لی جائے تو اپنا ہو یا غیر ہو، سب کو دسترخوان، وسیع دسترخوان امام حسن علیہ السلام کا سجدہ تھا جو آج بھی قائم ہے۔ ناظرین، کردار کی جہاں بات لی جائے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں نا، پرورش تو وہیں سے پائی ہے۔ جس طرح سے ایک مشہور واقعہ آپ سب سنتے آ رہے ہیں، ہم سب نے بچپن سے سنا، آج تک ہمارے اذہان میں، کہ ایک غیر مسلم عورت جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بے حرمتی کرتی تھی، کچرا پھینکا کرتی تھی، اور ایک دن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ آج کچرا نہیں پھینکا تو معلوم ہوا کہ وہ بیمار تھی، اس کی عیادت کے لیے پہنچ گئے۔ یہ کردار تھا کہ وہ یہودی عورت، وہ غیر مسلم عورت مسلمان ہو گئی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا۔ اب اسی طرح کا واقعہ ایک ملتا ہے امام حسن علیہ السلام کی حیات طیبہ میں، کہ ایک شخص امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ظاہر اتنا پروپیگنڈا ہو گیا تھا، اتنی دشمنیاں تھیں، لوگوں نے غلط پروپیگنڈے شروع کر دیے، تو اس کے ذہن میں امام حسن علیہ السلام کا امیج کچھ اور تھا۔ جب پتہ چلا، وہ آیا، دیکھا یہ کون ہے، کہا یہ امام حسن علیہ السلام ہے، تو اس نے بد کلامی کرنا شروع کی، یہ گستاخی کرنا چاہی۔ تو امام حسن علیہ السلام نے پہلے چہرہ یوں کر لیا، پھر وہ اس طرف سے آیا تو ادھر چہرہ کر لیا، پھر وہ سامنے سے آ کے کھڑا ہو گیا کہ میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کروں۔ تو امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، مسافر ہے، اگر مسافر ہے تو تجھے رہنے کی جگہ دوں، تو پیاسا لگتا ہے تو تجھے پانی دوں، اگر تو بھوکا ہے تو تجھے کھانا دوں، اگر تیرے پاس مال و اسباب نہیں ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، میں تجھے پیسے دوں۔ یہ کردار دیکھ کر اس نے کہا، میں تو ان کے ساتھ اتنی بدتمیزی سے پیش آ رہا تھا اور یہ کس انداز سے پیش آ رہا ہے۔ یہ کردار دیکھ کر اس نے اپنی شرمندگی کا اظہار کیا، مولا کے قدموں میں گر گیا اور کہتے ہیں مجھے معاف فرما دے۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کیوں نہ امام حسن علیہ السلام میں جھلکے کہ امام حسن علیہ السلام نے کہا، جا، تجھے معاف کیا، اور اپنے اصحاب سے کہا کہ جاؤ اس کو رخصت کرو تو انعام اور تحفے تحائف کے ساتھ کرو۔ ان تمام روایات پہ بھی امام حسن علیہ السلام کی حیات طیبہ پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے علماء کرام سے۔ مولانا کمیل مہدوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آگے ٹرانسمیشن میں، اس آگے جب علماء کا سیگمنٹ ہوگا، اور عابد رضی صاحب موجود ہوں گے، اور معروف نعت خان، نوحہ خان، ثنا خان، جناب عرفان رضا، عرفان ازا، عرفان حیدر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ حمد و نعت کا سلسلہ بھی ہوگا۔ عدنان علی حسینی صاحب جو ذوالفقار حسینی صاحب کے مرحوم کے بھائی بھی ہیں وہ بھی ہوں گے، اور ایک اور معزز شخصیت
علی رضا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. دیکھتے رہیے باران رحمت. آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم, ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت, آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی سحری نشریات. میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی واری. سب وقت ہوا ہے تقریری مقابلے کا جس کا نام ہے انداز بیان. یہ ہمارا پسندیدہ سیگمنٹ ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارے گیسٹ آتے ہیں اسپیشل تو وہ جج بن جاتے ہیں اس تقریری مقابلے کے. اور یہ مقررین جو ہمارے درمیان آتے ہیں, جنہ کا فاؤنڈیشن پاکستان کی جانب سے آتے ہیں. جنہ کا پاکستان فاؤنڈیشن کے شکر گزار ہے کہ جو قلم دوستی, علم دوستی تمام نوجوانوں میں اجاگر کرتے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ جو دو شخصیات موجود ہیں ان کا میں تعارف کراتے چلوں. معروف ثنا خان, معروف نعت خان, بہترین آواز اللہ نے ان کو عطا کی اور اس آواز کا بہترین استعمال بھی کرتے ہیں. ہماری پچھلی ٹرانسمیشن میں بھی تشریف لا چکے ہیں اور آج ہماری اسپیشل ریکویسٹ پر دوبارہ تشریف لائے ہیں محترم عرفان اعضا, عرفان حیدر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ عرفان بھائی. سب سے پہلے تو امام حسن علیہ السلام کی آمد آپ کو بہت بہت مبارک. آپ کو بھی مبارک. اور آپ کا بہت شکریہ, آپ دوبارہ ہمیں وقت آپ نے دیا. اور دوسری شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں کہ جن کا تعارف میں یوں کر رہا ہوں کہ میڈیا انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام. اور اگر ہم بات کریں جو ہمارے یہاں نیوز پہ مختلف چینلز پہ آپ دیکھتے ہیں کرائم نیوز کے جو پروگرامز آتے ہیں, اس کی بنیاد رکھنے والے جناب علی رضا صاحب. السلام علیکم. تھینک یو. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ سلامت رہیے, خوش رہیے, آباد رہیں. آپ کو امام حسن علیہ السلام کی آمد آپ مبارک. جیسی دو شخصیات کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں, کہاں ثنا خوانی, کہاں کرائم, زمین آسمان کا فرق ہے. بہت شکریہ. نہیں, آپ کا کرائم شو تو اس لیے ہوتا ہے نا کہ کرائم ختم ہو انشاءاللہ ہوگا, ضرور ہوگا. اور اسلام بھی جو ہے وہ دہشت گردی کا مذہب نہیں, اسلام مذہب ہے امن کا. اسلام شروع سے دہشت گردی کی ضد پر ہے. بالکل. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اگر آپ دونوں حضرات اجازت دیں تو ہم تقریر مقابلہ شروع کریں. بسم اللہ. بس سلسلہ کچھ اس طرح سے کہ عنوان ہم دے دیتے ہیں, تقریر ہوتی ہے, دونوں مقررین تقریر کرتے ہیں. آپ دونوں حضرات جو ہیں دونوں کی مشاورت سے جو ہے وہ یہ دیکھا جائے گا کہ کون سے مقرر اول ہیں اور کون سے سیکنڈ. ناظرین شروع کرتے ہیں تقریری مقابلہ. ہمارے ساتھ دو مقرر موجود ہیں, سلمان شیخ صاحب اور محمد اسامہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پہلے درخواست کروں گا سلمان شیخ صاحب سے کہ وہ روسٹرم پہ تشریف لائیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کو امام حسن علیہ السلام کی آمد بہت بہت مبارک ہو. بالکل کانفیڈنٹ. جی بالکل. آپ کا موضوع ہے وطن کی مٹی گواہ رہنا. بسم اللہ کی. صدر اعلی وقار, اس وطن کی مٹی نے 14 اگست 1947 کو جناح صاحب کے قدموں کو چوما ہے. اس وطن کی مٹی نے اقبال کے خوابوں کو تعبیر کا روپ بخشا ہے. اس وطن کی مٹی نے جنگ آزادی کے مجاہدوں کے جنازوں کو اپنے دامن میں سمیٹا ہے. صدر اعلی وقار, تو آج ہم خاک سے بنے, خاک کے انسان فخر کے ساتھ اپنے وطن کی مٹی سے مخاطب ہو کر یہ کہتے ہیں کہ وطن کی مٹی گواہ رہنا. تم نے جب قربانی مانگی تو ہم راہ حق کے شہید بن کر اپنی وردیوں پر نشان حیدر سجانے والے بن گئے. وطن کی مٹی گواہ رہنا. تو نے جب انسانیت بچانے کے لیے اپنا دامن پھیلایا تو ہم عبدالستار عیدی بن کر خدمت خلق کا چمکتا دمکتا ستارہ بن گئے. کہ وطن کی مٹی گواہ رہنا. تو نے جب کھیلوں کے میدانوں میں اپنی پہچان مانگی تو ہم نے انگریزوں کی سرزمین پر ورلڈ کپ جیت کر سب ہلالی پرچم لہرایا اور اپنا لوہا منوایا. وطن کی مٹی گواہ رہنا. تو نے جب ملک کی بقا اور سلامتی کا مطالبہ کیا تو ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان بنے اور محسن پاکستان کہلائے اور تجھے اسلامی دنیا میں پہلا ایٹمی طاقت ملک بنا ڈالا. وطن کی مٹی گواہ رہنا کہ دشمن نے جب جب تجھ پہ رات کے اندھیرے میں وار کیا تو ہم نے دشمن کو حسن صدیق بن کر تیری خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا. کہ وطن کی مٹی گواہ رہنا. وطن کی مٹی گواہ رہنا. اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا. تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں. ہم جو ریشم و ترخاب سے نازک تر ہیں, ہم جو آہن و فولاد سے ٹکراتے ہیں, ہم جو غیرت و ناموس پہ کٹ سکتے ہیں, ہم جو اپنی شفقت کھاتے ہیں, ہم نے روندا ہے بیابانوں کے صحراؤں کو, ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. ہم سے واقف ہیں یہ دریا, یہ سمندر اور یہ پہاڑ. ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں, ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں. صدر اعلی وقار, اس وطن کی مٹی سے یہ وطن کی مٹی گواہ رہنا کہ دشمن نے جب تجھ پہ میلی نگاہ سے دیکھا تو اس ملک کے ہر ایک فرد نے فولاد بن کر اس کا کرارا جواب دیا اور بتلا دیا
मिट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ्ता सरों ने वो कर्ज भी उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे, वो कर्ज भी उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। आपकी समातों का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम आपके रिव्यूज़ लें, हम दूसरे मुकर्रर को बुलाते हैं। मोहम्मद उसामा साहब से दरख्वास्त है कि रोस्टर पे तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 15 रमज़ान आपको बहुत बहुत मुबारक हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आप सबको बहुत बहुत और आपका यहाँ आना हमारे लिए बाइस से मुसर्रत है कि आप इस बज़्म में तशरीफ़ लाए। बहुत आपका मौजू है वतन की मिट्टी गवार है ना। एक शेर से पढ़ने से पहले एक शेर अर्ज करूँ कि दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफ़ा आती है। क्या कहें, वाह वाह। मेरे मिट्टी से भी खुशबुए वफ़ा आएगी, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफ़ा आएगी। वतन की मिट्टी गवार है ना, आपका मौजू है, बिस्मिल्लाह। नारे तकबीर की सदा लगाकर दुश्मन पर वार करके उसे खाक में मिला दिया करते हैं हम सदर वक़ार कि ऐसी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक जानिब लंबी फहरिस्त है उन लोगों की जो अपनी जानें इस वतन अजीज़ के लिए कुर्बान कर चुके हैं, और दूसरी जानिब लंबी कतार है उन लोगों की जो हर दम हर वक्त अपनी जानें इस वतन अजीज़ के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हैं कि वतन की मिट्टी गवाह रहना कि तूने खुद में समाया है उस माँ की बेटी को कि जो कुछ ही दिन कबल डॉक्टर बनती है और अपनी जवानी को इस मुल्क पर लुटा देती है और कोरोना वायरस की वबा से लड़ लड़कर शहादत का रुतबा पा लेती है कि वतन की मिट्टी गवाह रहना कि जब इसी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दो जवान दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़े थे तो दुश्मन को एक आंख ना भाई और दुश्मन ने बुज़दिलाना हमला करके मेरे जवानों पर हमला किया और उन्हें दोनों पांवों से महरूम कर दिया। लेकिन सदर वक़ार वो खुशफहमी में थे कि हमने इनके हौसले पस्त कर दिए, लेकिन नहीं सदर वक़ार। कुछ ही माह बाद वही दो जवान अपने जिस्म पर खाकी वर्दी ताने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारते हैं कि तेरे गुनाहों के पापों को सरे बाजार फोड़ जाऊंगा, मिसले इब्राहिम जुल्मत के बुतों को तोड़ जाऊंगा। लश्कर करेंगे मेरी दिलेरी पे तबसरे, मैं मरकर भी अपनी जिंदगी की खबर छोड़ जाऊंगा कि मैं मरकर भी अपनी जिंदगी की खबर छोड़ जाऊंगा कि सदर वक़ार कि जिस वतन को पाने के लिए लाखों जानों का नजराना पेश किया गया हो कि उस वतन की मिट्टी तो गवाह होगी कि अब्दुल सत्तार ईदी के बाद जफर अब्बास खिदमत खल्क फाउंडेशन और सैलानी वेलफेयर जैसी अजीम फाउंडेशन लोगों की खिदमत में आई कि कभी 16 दिसंबर को नन्हे बच्चे दुश्मन के सामने शीशा पिलाई की दीवार बनकर शहादत का रुतबा पाते हैं कि कभी पाक आर्मी के कभी पाक फिजाइया के जवान अभिनंदन के जहाज को जमीन पे दे मारते हैं, कभी वो अजीम माँ जो अपने एक लगते जिगर को इस वतन अजीम पर कुर्बान करने के बाद अपने दूसरे लगते जिगर को भी उसी सरजमीन पर भेज देती है कि सदर वक़ार ये वतन की मिट्टी गवाह है। ना वो डॉक्टर जो पिछले 2 माह से ना तो अपने घर वालों से मिले और ना ही अपनी औलाद से मिले, बल्कि इस वतन अजीज की खातिर अपनी जान हथेली पे रख के इस मुल्क के लिए लड़ रहे हैं कि हमने हर दौर में हर नस्ल से गद्दारी कि तुमने हर दौर में हर नस्ल से गद्दारी की, तुमने बाजारों में अक्लों की खरीदारी की, ईंट से ईंट बजा दी, खुददारी की, खौफ को रख लिया खिदमत में, कमादारी की, और आज तुम मुझसे मेरी जिनसे गिया मांगते हो, हल्फ ज़हनों से वफा दिए जा मांगते हो। अरे जाओ ये चीज़ किसी मद्दा सिरा से मांगो, ताइफ वालों से दौलत की सदा मांगो, मुझसे पूछोगे तो खंजर से अदू बोलेगा, गर्दने काट भी दोगे तो लहू बोलेगा, गर्दने काट भी दोगे तो लहू बोलेगा। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सलमान शेख साहब और मोहम्मद सामा, आप दोनों रास्तों पे तशरीफ़ लाइए। जी इरफान भाई, आप क्या कहेंगे दोनों शख्सियात के लिए? दोनों बहुत अच्छा स्पीच इन्होंने तैयार की और बहुत ही अपने जो है मरकज़ से वाबस्ता रहे, और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किसे जो है पहला नंबर दूं, और दोनों माशाल्लाह बराबर। माशाल्लाह। अली रज़ा साहब, मैं एक बात बताऊं जी कि कोशिश दोनों ने जी और बहुत ज़्यादा कोशिश की है, और इनमें से किसी को नंबर 1 और किसी को नंबर 2 कर दिया जाए मुनासिब नहीं है। फिर भी दोनों ने बराबर किया है काम। हाँ, ये ज़रूर है कि ये 2 कदम आगे हैं। ठीक है। अच्छा, आप दोनों अपने फैसले महफूज रखें।
کچھ چیزیں جو میں نے محسوس کی ہیں وہ بھی آپ اس پر ضرور نظر بیان ثانی کریں۔ فرما لیجیے گا، شاید مزید کچھ آسانی ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ اگر دونوں ایک جیسا پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ غلطی پھر کس کی ہے، ہاں۔ کسی کی دو غلطی کسی ایک۔ تو کچھ چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں، وہ اگر آپ اس کو نظر ثانی فرمائیے گا کہ سلمان شیخ صاحب جب تقریر کر رہے تھے تو سب سے مین چیز ہوتی ہے آئی کانٹیکٹ۔ صدر علی وقار کی طرف آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے، کیمرے کی طرف نہیں ہوتا جب آپ ٹی وی پہ اسپیچ کرتے ہیں۔ پہلا آئی کانٹیکٹ، یہ میں پچھلی ٹرانسمیشن میں بھی بول چکا ہوں، شاید آپ نے نوٹ فرمایا ہو۔ اور دوسری چیز یہ کہ آپ نے کہا تھا لہو کھول اٹھا، تلفظ ہے کھول، آپ نے کہا لہو کھول اٹھا، ٹھیک ہے؟ اس پہ ضروری آپ کو روشنی ڈالنی چاہیے، اس پہ زور دینا چاہیے کہ آپ کے تلفظ میں کہاں کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ فمبل تھوڑا سا آپ ایک جگہ ہوئے تھے، لیکن قدر بہتر آپ کا مواد بھی بہت اچھا تھا، ڈیلیوری بھی بہت اچھی تھی۔ اس کے مد مقابل جو محمد اسامہ آپ آئے تھے تو آپ کے تلفظ میں بہت زیادہ مسٹیکس تھیں، آپ فمبل بھی بہت زیادہ ہو رہے تھے، تلفظ میں مسٹیک، جیسے آپ نے لفظ استعمال کیا قبل، قبل ہوتا ہے لفظ، آپ نے کہا قبل جبکہ لفظ ہے قبل۔ اس کے علاوہ ایک آنکھ نہ بھائی، آپ بولنا چاہ رہے تھے بھائی لیکن وہ نکل گیا غلطی سے بائی، وہ تلفظ کی غلطی۔ اچھا، خدمت خلق جب آپ نے ذکر کیا، خدمت خلق کا جب لفظ آیا تو خدمت خلق جو ہے وہ سلپ ہو گیا تھا آپ کی زبان سے، وہ بھی آپ نے محسوس کیا ہوگا۔ اچھا، سیسا پلائی دیوار ہوتا ہے، سیسا پلائی کی دیوار نہیں ہوتا، تو یہ غلطیاں آپ کی ان سے زیادہ ہیں، لیکن اب یہ ساری چیزیں نظر ثانی فرمائیے گا کیونکہ فیصلہ آپ لوگوں نے اناؤنس کرنا ہے۔ اب مجھے بتائیے گا کہ ہم کس کو جو غلطیاں پکڑی ہیں اس میں تو کہیں کوئی کمی نہیں ہوا ہے، لیکن عمر چھوٹی ہے اور پھر لفظوں کے سلپ اور بکھر جانے کا جو معاملہ ہے نا، نیا نیا ہوش ہے اور نیا نیا جوش، دو چار دفعہ کھڑے ہو کے اسپیچ کریں گے تو خود آ جائیں گے اپنی منزل پر۔ لیکن یہ ہے کہ کوشش دونوں نے بہت اچھی کی ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ چلیں ہم پوائنٹ کے حساب سے بات کر لیتے ہیں، کسی کو ایک کو کچھ پوائنٹ کے حساب سے آپ بول دیں کہ اگر ایک کو ہم نے 8 میں پوائنٹ سے کے حساب سے یہ زیادہ ہے، یہ Yes، زیادہ ہے جی۔ آپ کے نظر میں، اور آپ کے اور وہ تھوڑے سے کم رہ گئے، اچھا اور انہوں نے جو دو باتیں کی ہیں نا، لہو کی بات کی ہے، اس سرزمین کی بات کی ہے، وطن کی بات کی ہے، ٹھیک ہے، سچ تو یہی ہے بالکل۔ ٹھیک ہے۔ عرفان بھائی آپ بھی اتفاق کرتے ہیں؟ جی دونوں حضرات کے اتفاق سے فیصلہ یہ پایا کہ محمد اسامہ جو ہیں وہ فاتح قرار پائیں، اور سلمان شیخ صاحب آپ کے لیے نیک تمنا۔ یہ دو ججز صاحب نے جو فیصلہ کیا وہ ہم نے اناؤنس کیا، اور آپ کو انشاءاللہ WB بائی ہیمانی کی جانب سے گفٹ ہیمپرز جائیں گے، اور WB بائی ہیمانی جو ہے وہ ایک ہربل پروڈکٹ ہے کہ جو طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کہتے ہیں، اور روح افزا کی طرف سے بھی آپ کے پاس گفٹ ہیمپر جائیں گے۔ روح افزا جو ہماری روح کو بہت تازہ کرتی ہے، خاص طور پہ رمضان کے اندر، تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد، دیکھتے رہیے باران رحمت۔